میں خوش آمدید ناظرین۔ کراچی کے اندر گلی اور محلے بٹے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا تو ہے۔ لیاری کے اندر جو وائلنس ہو رہا ہے وہ تو اس سے لگتا ہے وہ گینگ وار ہے، اور گینگ وار لیاری کے اندر نہیں ہے، وہ ریاست کے خلاف گینگ وار ہے اور گینگز جو ہیں وہ جیتتے ہیں۔ لیکن گلی اور محلے اب اس طرح بٹ رہے ہیں کہ اسکول کے بچے کمرہ امتحان دیکھتے ہیں کہ کس علاقے کے اندر ہے، اور اگر ایسے لسانی گروپ کے علاقے میں ہے جو ان کے خیال کے مطابق ان کو مار دے گا تو کمرہ امتحان جو ہے وہ ری سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا میں آصف صاحب کے پاس کراچی جانا چاہوں گا۔ آصف آپ لائن پر ہیں؟ آصف آپ کے پاس وزارتیں کتنی ہیں سندھ میں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو سندھ کے اندر جو 11 کے قریب جو وزارتیں ہیں اس میں ایسی بھی وزارتیں ہیں کہ جس کے ابھی تک ہمارے پاس کوئی پورٹفولیوز نہیں ہیں، اور لیکن آپ پاور میں ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اور بیشتر جو ہماری وزارتیں ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی سمریز اور اس کی فائلیں وزیر اعلیٰ کے پاس ڈمپ ہیں، پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ طلعت ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے تو آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ طاقت میں کیوں ہیں؟ Why don't you resign, go out اور حکومت کو آپ جو ہے نا ان کی گردن ناپیے سیاسی طور پر اور ان سے جواب طلبی کیجئے۔ You are equally responsible اگر آپ طاقت میں بیٹھے ہوں۔ طلعت ہم نے 2 دفعہ یہ کی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر نواز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں زرداری حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، اور ہم کسی بھی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے 25 افراد کے طلعت اگر ہمارے 25 افراد کے باہر آنے سے اگر معاملات اور کراچی کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں، ہم اس کے لیے آج تیار ہیں۔ ہم 2 دفعہ اس کی کوششیں کر چکے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت کو اور جمہوریت کو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور جو حکومت میں بیٹھے یہ کسی صورت میں بھی گرنے نہیں دیں گے، اور اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ بندے گرتے رہے، ذرا بندے دکھائیں جی کتنے گرے ہیں جی۔ معذرت کے ساتھ ایک انتہائی سطحی لفظ استعمال کر رہا ہوں انسانی جانوں کی زیاں کے لیے، لیکن جملہ ایسے ہی بن رہا تھا۔ 2009 کے اندر 272 پروون ڈیتھس جو ان اکاؤنٹڈ ہیں، اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے، شاید اس سے سینکڑوں زیادہ ہوں۔ 2010 کے اندر 748 لوگ مارے گئے، 2011 کے اندر 828 لوگ مارے گئے، 2012 میں 1 جنوری سے 2 اپریل تک 173 لوگ مارے گئے۔ یہ کس جمہوریت کو بچا رہے ہیں آپ آصف صاحب؟ طلعت یہ صورتحال صرف اب کراچی میں نہیں ہے، آپ نے اپنے سٹارٹ میں بتایا گلگت میں بھی جو ایتھنک وائلنس ہے اسی قسم کی صورتحال ہے، بلوچستان بھی ہمارے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی صورتحال بلوچستان میں، اس کا مقصد ہے کہ جو ہے اوورال اس وقت پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے۔ ٹرائبل ایریا خیبر پختونخوا، مجھے بتائیں کون سا علاقہ ایسا ہے پاکستان کا ہے جہاں کی صورتحال صحیح ٹھیک ہے آج؟ وہ تو افغانستان ساتھ ہے نا جی۔ یا تو آپ کہیں کہ کراچی کے اندر بیرونی قوتیں انوالو ہیں، تب تو میں مانوں بھی، اگر بیرونی قوتیں انوالو نہیں ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے نا۔ بتا چکے ہیں آپ کو کہ اگر کراچی میں ہم نہیں کہہ رہے، ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ بین الاقوامی قوتیں نہ صرف انوالو ہیں بلکہ بی ایل اے کے اور دیگر لوگ وہاں پکڑے بھی گئے۔ لیاری میں جو واقعات ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں کسی کے جب گلے کاٹے جا رہے ہیں طلعت، تو گلے کاٹنے والے کیا عام آدمی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ویل ٹرینڈ لوگ ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پری پلان ہو رہی ہیں، اور اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے، ایجنسیوں پر ہے۔ 70 کروڑ روپے جس شہر کے اندر خرچ ہوتا ہے رینجرز کے اوپر، پولیس کے اوپر، کیا ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہ کریں، کراس دی بورڈ جا کر کریں، بالکل کریں۔ کرمنل ہوتا ہے، کسی جماعت کا کارکن نہیں ہوتا۔ پرویز صاحب کے پاس ہے، پرویز صاحب گو ایڈ۔ کبھی بھی اس ذہن کا نہیں ہوں، اور کبھی میری سوچ یہ نہیں رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کراچی میں ہوتا ہے اور یہ کہہ دینا کہ اس میں بیرونی قوتیں انوالوڈ ہیں، یہ غلط ہے جی۔ جو کچھ ہے ہم خود کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں وہ شعور، ہمیں پختگی ذہنی طور پہ وہ نہیں ہے، وہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل دیکھیں۔ اتنی بڑی بڑی جہادی سیاسی جماعتیں، اتنے لمبے لمبے ترے ان کے، دوسری طرف اتنی تاریخ ان کی، یہاں پہ بات یہ ہے آئین کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے پانی پیتے ہیں، یہ تو بڑے میچور لوگ ہیں۔ صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ آج کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، کراچی میں سیاسی جو قوتیں ہیں، جو ہماری پارٹی کی سٹرکچر ہے، یہاں سے لوگ سٹریٹ پہ بے قابو ہو گئے۔
اگر متحدہ کی بات آپ کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو سٹریٹ میں آدمی ہے اس پہ پارٹی کا ہولڈ اتنا نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے انتظامی طور پہ یا پارٹی کا ڈسپلن یا پارٹی کا منشور ماننے کے حق میں ہو جی. سب سے بڑی بات یہ ہے، میں یہ کہہ دوں کہ سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے کراچی کی جو کچھ بھی وہاں کے سیاسی حالات ہیں وہ نکل گئے ہیں. ہمارے پاس کراچی کے مسائل کا اب حل دیکھنا ہے. سب سے بڑا وہاں کا حل جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رحمان ملک جیسے آدمی پہ بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیپلز پارٹی پہ بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اور متحدہ اسفان صاحب ناراض ہو جائیں گے آپ سے، زرداری صاحب سے ان کی دوستی ہے، رحمان ملک صاحب ایسی کوئی بات عزت کرتے ہیں وہ. جب آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا طلعت صاحب اور آپ ہمیں کراچی کے ایک سینسٹیو ایشو پہ جب بات کرنے کی دعوت آپ نے دی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری پیدائش کراچی کی ہے، 27 سال میں نے کراچی میں گزارے تھے، میری ایجوکیشن بھی ساری کراچی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو بھی سیاسی ہماری متحدہ اور عوامی نیشنل پارٹی یا پختون اور مہاجر ہمارے جو بھائی ہیں، ہم نے مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دیکھنا ہے. ہمیں وسیع نظری دیکھنی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کراچی میں دونوں کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور میں یہ جہاں تک گلگت کی بات آپ کر رہے ہیں یا آصف صاحب نے جو کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے امن اور وہاں پہ بدامنی، اس کا اثر پورے پاکستان میں یہ ایک ٹیرر ٹرانسمیشن بیلٹ بن گئی ہے. اسٹے ود اس، آپ کے پاس ذرا آئیں گے کہ آپ کو تو پیپلز پارٹی کی بھی مختلف عادات کا علم ہے، اس تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پاور میں رہتے ہوئے جب جمہوریت پسند قوتیں اعتراف کرتی ہیں کہ اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو واٹ ڈز اٹ مین فار ڈیموکریسی، کس قسم کی حکومت ہمارے پاس موجود ہے. بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں.